پہلے بات کر رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں ہم نواز شریف صاحب کو وطن واپس لائیں گے، بہت اس میں کام ہو چکا ہے۔ مظہر عباس صاحب، کیا فواد چودھری صاحب جیسے وزیر، بہت امپورٹنٹ وزیر، یہ بات جب کر رہے ہیں تو کوئی سبسٹنس موجود ہے، کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے، آپ زیادہ باخبر ہیں، کیا ایسا نیا ہوا ہے کہ فواد چودھری صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جب سے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، پرسوں آ رہے ہیں، جو بھی ہے، مہینے بعد آ رہے ہیں، 2 مہینے بعد آ رہے ہیں، اس کا جواب حکومت دے رہی ہے، حکومت بھی غیر ضروری طور پہ دے رہی ہے۔ میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب کیونکہ بات کرنے میں اپنا ایک فن جانتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر بہت سبسٹنس ہے، کیونکہ وہی جس طرح بھی بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے، ایک بڑا پروسیس ہے، آپشنز بہت ہوتے ہیں ان کے پاس۔ وہ بیسکلی کاؤنٹر، میرے لحاظ سے کاؤنٹر کس چیز کو کرنا چاہ رہے ہیں؟ کاؤنٹر اس چیز کو کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ایک بیانیہ کھڑا کر رہی ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ اب ان کیس اگر ان کے کوئی گیم پلان میں ہے یہ چیز مسلم لیگ نون کے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایز لانگ ایز یہ گورنمنٹ یہاں اس وقت موجود ہے نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، لیکن اگر مسلم لیگ نون کے کوئی گیم پلان میں یہ چیز ہے تو وہ یہ تاثر گورنمنٹ دینا چاہ رہی ہے کہ جی اگر وہ آئیں گے تو وہ آئیں گے نہیں بلکہ وہ وہاں سے بھیجے جائیں گے۔ تو ان دونوں چیزوں میں مجھے کوئی کم سے کم میرے نزدیک کوئی بہت سبسٹنس نظر نہیں آتا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ لیگل پروسیس اتنی جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا کہ وہ فوراً لے آئیں گے اس کو۔ مجھے اس میں ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ سے زیادہ میں اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ اور وہ یہ ساری باتیں کرنا کہ جی ہم برطانیہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، کوئی معاہدے کی تو کوئی کہیں ذکر ہے نہیں، مگر وہ ایسا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر وہ چیز وہ شہزاد اکبر صاحب پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں، 6 مہینے سے تو میں سن رہا ہوں، 6 مہینے سے بھٹی صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کب سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم لانے کا پروسیس۔ چیز یہ ہے کہ پہلے جانے کے پروسیس، جب جانے کا پروسیس تھا اس کے حوالے سے جو حکومتی ذمہ داری تھی، جو حکومت نے سارا کہا تھا، ان لوگوں کے خلاف تو آپ نے کارروائی کی نہیں، کسی ایک گورنمنٹ آفیشل کے خلاف، کسی ایک ڈاکٹر کے خلاف۔ نام تو یاسمین راشد صاحب کا بھی آ رہا تھا، ڈاکٹر فیصل صاحب کا بھی آ رہا تھا، تو اب آپ جس کو فرار کہہ رہے ہیں وہ فرار کرانے میں تو آپ سہولت کار ہیں، تو یہ تو آپ نہیں کہ ڈینائی کر سکتے کہ آپ سہولت کار نہیں ہیں۔ تو چیز یہ ہے کہ ان کو لانے کا پروسیس آپ کر لیں، جانے کے پروسیس کے سلسلے میں بھی بات کر لیں، کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی تو نہیں آئے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا، میرا خیال ہے یہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، اور مجھے نہیں لگتا میاں صاحب جو ہے وہ عمران خان کی موجودگی میں، بحیثیت وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں میاں صاحب واپس آئیں گے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ اچھا، میں جنرل صاحب کی طرف آؤں، لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیں آپ مظہر عباس صاحب کہ یہ رانا شمیم صاحب کا جو بیان حلفی ہے، اس کا کیا آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کتنا اس میں وقت ہو چکا ہے؟ اب یہ آیا ہے، پھر فرد جرم عائد ہوگی، آپ کے نزدیک اس کا ڈراپ سین کیا ہے؟ رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ کا جو مستقبل ہے وہی رانا شمیم صاحب کا مستقبل ہے۔ مطلب اگر ایفیڈیوٹ وہ پروو نہیں کر سکے تو ظاہر ہے رانا شمیم صاحب کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور وہ جیل جا سکتے ہیں، سزا ہو سکتی ہے انہیں۔ اگر وہ پروو کر دیتے ہیں، اگر ان کے پاس کچھ ایسے شواہد ہیں جس کو وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ پھر صورتحال بڑی نازک ہو جائے گی، سنگین ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت کے چیف جسٹس کے حوالے سے اگر کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو پھر بہت سیریس بات ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کی چیز نہیں آئی سامنے۔ تو چیف جسٹس اس وقت کے جو ثاقب نثار صاحب ہیں، ان کو پھر ظاہر ہے ان کو بھی یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی، لیکن ابھی سارا برڈن جو ہے، برڈن آف ٹروتھ جو ہے وہ رانا شمیم کے اوپر ہے۔ وہ ثابت کریں کہ ان کے ایفیڈیوٹ میں جو باتیں کر رہے ہیں اس کو ثابت کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ ٹھیک ہے۔ تو جنرل صاحب، کیا رانا شمیم صاحب کے لیے، کیونکہ جن سرکمسٹانسز میں یہ بیان حلفی دیا گیا، نوٹرائز کرایا گیا، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، پھر اس کے پر کاؤنٹر خبریں آ رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہو سکے گا رانا شمیم صاحب اکیلے بیٹھ کر ایک جگہ پر ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اس کو نوٹرائز کرا رہے ہیں، ثبوت ابھی تک موجود نہیں ہے، تو مشکل ہے رانا شمیم صاحب کے لیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس پر؟ دیکھیے، اس جواب سے قبل میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں، جو پچھلی ہماری بحث چل رہی تھی۔ جی، دیکھیے، اس قومی سلامتی پالیسی کے اعلان کے ساتھ ہی ایک بڑی سٹل چینج ہے جو ہمیں محسوس کرنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جو آپ کی سول سٹرکچر ہے حکومت کا، اس نے اونرشپ لی ہے آپ کی قومی سلامتی کی،
جو اس سے پہلے عام طور پر آپ افواج پاکستان کے سر ڈالی جا رہی تھی، یہ اونرشپ انہوں نے لی ہے اس میں. یہ ایک اہم چیز ہے جو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے. نمبر 1 دیکھیے، جہاں تک رانا شمیم صاحب کا تعلق ہے، جو میں ان معاملات کو دیکھ کے سمجھ سکا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس میں رانا صاحب نے جس طریقے سے بھی کہہ رہی ہے، جس انداز سے یہ سب کچھ سامنے آیا ہے، وہ بذات خود بہت ڈاؤٹ کریٹ کر دیتا ہے سارے مسئلے کے اوپر. 3 سال کے بعد پھر لنڈن میں بیٹھ کے، اور اس وقت بیٹھ کے جب ان کے بھائی کا یہاں انتقال ہو گیا ہوا تھا، تو امریکہ سے وہ لنڈن گئے بجائے سیدھے پاکستان آنے کے، اور یہاں پر پہلی پیش میں صرف اس لیے نہیں آئے کہ بھائی کے ان کے جو وفات ہو گئی تھی. بہرحال یہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو جب ایک ایڈ ہاک جج ہائی کورٹ کا تعینات کیا گیا، اس وقت جو کچھ جال سازی ہوئی ہے مبینہ طور پر، وہ بھی میرا خیال ہے تفتیش طلب ہے. کیا اتنی اہم عہدے پر ہم ایک جج کو فائز کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے اوپر، اور اس کی ہم نے جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی انہوں نے اپنی تاریخ پیدائشی تبدیل کر دی صرف اس مقصد کے اصول کے لیے. اگر یہ ساری چیزیں صحیح ہیں تو یہ جو اتنی بڑی ایفیڈیوٹ لے کر آئے ہیں، نہ صرف ایفیڈیوٹ کے اوپر، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو لاز آف ایویڈنس ہے، جس طریقے سے بحث ہوتی ہے عدالتوں میں، سب سے پہلے تو جو گواہ ہے اس کی کریڈیبلٹی کو جج کیا جاتا ہے. اگر اب ان کی کریڈیبلٹی اتنی ڈاؤٹ فل ہو جائے گی تو ان کی بات کون مانے گا؟ پھر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور یہ پاکستان کے لیے ایک مشکل لگتا ہے. بالکل ٹھیک جنرل صاحب، بالکل ٹھیک. ارشاد بھٹی صاحب، آخر میں یہ فرمائیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، اب منی بجٹ والا معاملہ، اور یہ کوششیں کر رہی ہے اپوزیشن کے اتحادیوں کو بھی منائیں اور حکومت کے لوگ بھی اس کے ساتھ ملیں اور یہ پاس نہ ہو سکے، یہ بھی اسی طرح کی بات ہے جیسے فواد چودھری صاحب نواز شریف صاحب کو وطن واپس لانے کے لیے کر رہی ہیں؟ دیکھیے، منی بجٹ کیوں آ رہا ہے؟ ورنہ تو روزانہ ہی منی بجٹ آتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا کہ لوگ راہوں پہ دکھاتے ہیں بجلی کا بل کہ 500 پونے 500 بل ہے اور پونے 1600 یا پونے 1500 اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں. 36 قسم کا ہم ٹیکس دے رہے ہیں عوام انڈائریکٹ، لیکن ڈائریکٹ جب دیکھتے ہیں 29 لاکھ فائلر، کوئی 16 لاکھ کہتے ہیں کہ ٹیکس دینے والے 16 لاکھ ہیں، لیکن چلو 29 لاکھ. نہیں سر، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں پاس نہیں ہونے دیں گے، ضمیر جگانے اور سلانے کی بات کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ضمیر سلا رہے ہیں، جلا رہے ہیں. جی اس پہ آتا ہوں. تو 29 لاکھ ہمارے ٹیکس فائلر ہیں جو 24 کروڑ کو اٹھا کے پھر رہے ہیں. دوسری طرف جو بدقسمتی کی بات ہے کہ پچھلے دنوں دوست ہمارا زاہد گشگوری کی رپورٹ تھی، تحقیقی رپورٹ، کہ پارلیمنٹ کے 100 سے زیادہ جو اراکین ہیں جن کی جو آمدن اثاثے ہیں وہ 35 ارب ہیں، وہ نہ ٹیکس دیتے ہیں نہ ایف بی آر کے پاس رجسٹرڈ ہیں. تو جب بڑے ٹیکس نہیں دیں گے، چھوٹوں کو نچوڑا جائے گا اور ہر روز منی بجٹ آئے گا. اور یہ منی بجٹ کیوں آ رہا ہے؟ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اب منی بجٹ لائیں اور منظور کروا کے لائیں، تب اگلی قسط ملے گی. آئی ایم ایف نے کہا ہے کرونا کے آڈٹ کروائیں. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ کریں. ہم نے تو آئی ایم ایف کے منہ پہ اپنا وہ جو پہلے بھی میں نے کہا اسٹیٹ بینک اٹھا کے مار دیا، حالانکہ کچھ اور مارنا تھا، کشکول کا سائز بڑھ گیا. تو یہ یعنی یہ دوسری بات ہے پاس نہ کرنا، اس پہ بھی سیاست ہے. یعنی ان کو خوف خدا کوئی نہیں ہے. قومی اسمبلی میں کبھی آپ کو یقین کریں کہ 7 دن مسلسل کورم پورا نہیں ہوا. یہ حکومت کا حال ہے. عمران خان صاحب نے ہر بدھ کو آنا تھا، خیر سے وہ پتہ نہیں بدھ کب آئے گی. کورم پورا نہیں ہوتا. 50-54 سے زیادہ 84 کے قریب لوگ ہوں تو کورم پورا ہوتا ہے. 55 کے قریب وزیر مشیر ہیں، چلو اس میں سے 50 کر لیں 40 کر لیں، کورم پورا نہیں ہوتا. اسمبلی میں جو ہم ایک پورا کرتے ہیں نا، کچھ لوگ مان لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. بھائی اس سپریم پارلیمنٹ میں کورم پورا نہیں ہوتا. کسی بحث پہ گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، پھر وہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، منتیں سماجتیں کی جاتی ہیں کہ آئیں آ کے بیٹھیں حضور اس پہ کریں. اب یہ اس پہ بھی سیاست کرنی ہے. ملک کی معیشت کہاں پہنچ گئی ہے، ملک کی داخلہ پالیسی، ملک کی خارجہ پالیسی، ان کے ایک ہاتھ ایک کے گریبان میں، ایک ہاتھ کے ایک گریبان میں. کچھ چند معاملے تو ہونے چاہیے نا جہاں سارے اکٹھے ہوں. عمران خان صاحب بھی نہیں بیٹھتے، وہ کہتے ہیں سارے کرپٹ ہیں، سارے چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں. یہ نہیں بیٹھتے کہ یہ بالکل ہمارا ہے ہی نہیں. اور بھٹی صاحب، خدا کرے کہ وہ دن آئے.